جا کے کہا السلام علیکم، تے عرش عظیم دا رب بھی خوش، مدینے دا تاجدار بھی خوش۔ ایک راز دی گل بھی دساں، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ حضرت صاحب آپ فرماندے نے، حدیث نقل کردے نے کہ جدو بندہ مومن دی روح نکلن دا وقت ہوندا ہے، حضرت ملک الموت علیہ السلام بندے نال پتہ کی گل کردے نے؟ جدو اوندے نے پہلی گل ملک الموت بندے نال کی کردے نے؟ بندہ مومن نال حضرت ملک الموت علیہ السلام بندہ مومن نال جدی روح قبض کرنی او دے نال پہلی گل کی کردے نے؟ حدیث آ کے فرماندے نے السلام یقرئک السلام، ملک الموت علیہ السلام آگے فرماندے نے السلام یقرئک السلام، او بندے جس رب کریم دا نام ہے نا السلام، او تیرے تے سلام بھیج دے۔ جس رب کریم دا نام ہے السلام، وہ تیرے تے سلام بھیج دے۔ کڈا خوش نصیب بندہ ہے، نظر دا ویلا ہوئے تے رب العالمین دا سلام پہلو ملک الموت پیش کرن تے جان قبض کرنے دا کام بعد پھر شروع کر۔ ساریاں آسانیاں دے دروازے کھل جن، مہربانیاں دے دروازے کھل جن، فوز و فلاح دے دروازے کھل جن، جی جان قبض کرنے والا فرشتہ رگے جان چھوے بعد میں اللہ کریم دا سلام پہلے پہنچائے۔ کچھ ایسی سوچ بھی تو سوچنی چاہیے، کچھ ایسا کام بھی تو کرنا چاہیے، کوئی سانو ویسے طور طریقے اپنانے چاہیے، کوئی ایسی فکر کرنی چاہیے کہ جدو ساڈا وقت ہے سانو بھی حضرت ملک الموت علیہ السلام آ کے اللہ کریم دا سلام پہلے پہنچان، لیکن جدو اللہ کریم دا سلام پہنچا دیتا جائے وہ دی فتح دی، وہ دی کامیابی دی، وہ دی نجات دی نشانی۔ عبداللہ بن سلام کہندے نے پہلے دن مدینہ پاک دی جو مدینہ پاک دی ترتی امام الانبیاء نو ایک گل کر دیا میں سنیا، پہلی ملاقات پہلا موقع حضور نو اے فرماندیاں سنیا، او لوگو ایک دوسرے نو کثرت نال آکھو السلام علیکم واتموا الطعام، ایک دوسرے نو کھانا کھلاؤ۔ وہ اپنے مہماناں نو اپنے پرونیاں نو جنہاں کولوں کھادا ہے یا جنہاں کولوں کھانا ہے انہاں نو تے سارے کھوا دیندے نے، انہاں واسطے تے سارے بندوبست کر دیندے نے، جنہاں کولوں کھادا ہوندا ہے یا جنہاں کولوں کھانا ہوندا ہے انہاں واسطے سارے تکلفات کیتے جاندے نے۔ جدے کولوں کھادا بھی نہیں، جدے کولوں کھان دی توقع بھی نہیں، اونوں کھلایا جائے، عرش عظیم دا رب راضی ہو جاندا ہے۔ کدی کسی ایسے بندے نے بھی زندگی چ کھانا کھلا جدے کولوں نہ کھادا ہے نہ کھان دی توقع ہے، ایسے بندے نے بھی کھانا کھلا تے بہترین کھانا کھلا، انتظام کر کے کھانا کھلا، اہتمام کر کے کھانا کھلا، سارے لوازمات پورے کر کے وچ مٹھیاں چیزاں بھی رکھ، سالن میں جنی توفیق ہی انی قسماں دا پکا تے ایسے لوکاں نوں کھلا جنہاں کول کھادا بھی نہیں تے کھانا بھی نہیں۔ ویکھ عرش عظیم دا رب جنہ اس کام وچ خوش ہوے گا شاید اور کسے نیکی دے نال تو اس بلندی تے نہ پہنچ سکے۔ عبداللہ بن سلام کہندے نے پہلے دن حضور نو اے فرماندیاں سنے، او لوگو افشوا السلام، ایک دوسرے نو کثرت نال آکھو السلام علیکم، ایک دوسرے نو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، خون دے رشتے جوڑو، ٹوٹن تو بچاؤ، خون دے رشتے جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، جدو لوگ ستے ہون ادوں اٹھ کے نماز پڑھو، جدو لوگ ستے ہون ادوں اٹھ کے نماز پڑھو۔ فرمایا اے چار کام کر لو تو کی ہوئے گا؟ تدخلوا الجنت بسلام، حضور فرماندے نے بڑی سلامتی نال اپنے رب کریم دی جنت وچ داخل ہو جاؤ گے، بڑی سلامتی نال رب کریم دی جنت وچ داخل ہو جاؤ گے۔ تے اللہ کریم دی جنت وہ نعمت ہے، سنو جو نعمت منگنا نبیاں دی سنت ہے، وہ جاہل نات خانے، وہ غیر ذمہ دار نقیب نے، وہ غیر ذمہ دار خطیب نے جو جنت دی توہین کردے نے، جو اپنے کلام میں جنت دی نفی کر دیندے نے۔ کہاں سنے ہیں
روز جلسیاں چ کتنے نہ کتنے موقع ملتا ہے الحمدللہ حضور دی گل بات کرن دا، تے ایسے نقیب نعت خاں سونے نے گفتگو وچ جنت دی نفی کر دے، مولا نہیں پھر اپنی جنت ساڈی جنت یار دیاں گلیاں وہ جاہلانہ کلام پیش کرتے ہیں۔ مدینے دے والی دی حدیث ہے، دا مطلب ہے جنت منگنا نبیاں دی سنت۔ زمانے دا جریدہ گواہ ہے، ساڈے حضور جدے تے بہتا خوش ہوئے نے انہوں جنت دی خوشخبری سنائی، میں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی نہیں فرمایا حضور؟ خوشخبریاں نہیں دیتی؟ تو جنت عام دی چیز ہوئے تو خوشخبریاں دینے کی ضرورت؟ جنت منگنا نبیوں دی سنت۔ ضمن حدیث پاک بھی سن لو، جناب عبداللہ ابن سلام، جناب عبداللہ ابن عباس راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سیدن بنا دارن واتخذ مذبۃ وباس داعیا فمن اجاب داعیا داخل الدار واكل من المذبۃ فرض سید فسید اللہ ودار السلام والمذبۃ والجنہ وداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لفظ سونے جو امام الانبیاء دی سونی پیاری زبان میں جو نکلے، اللہ کریم اس سونے چہرے دا دیدار بھی نصیب کرو۔ میرے آقا کریم فرماندے نے ایک سید نے گھر بنایا، حدیث دا ترجمہ، ایک سید نے گھر بنایا، دعا کرو اللہ کریم حضور دی ساری امت میں جو بے گھر نے انہوں نے عزت والے گھر عطا فرمائے۔ ایک سید نے گھر بنایا، جدو گھر تیار ہو گیا انہیں گھر دی تکمیل دی خوشی وچ لنگر پکایا، دسترخوان بچھایا، پھر ایک اعلان کرنے والے نو بلایا، انہوں نے کہا جاؤ لوگوں سد کے لیاؤ میری حویلی چ میرے دسترخوان تے کھانا پک گیا ہے، لنگر تیار ہو گیا ہے، دسترخوان تے سج گیا، جاؤ سد کے لیاؤ۔ حدیث پڑھ کے ترجمہ کرنے وہ بندہ گیا، انہیں جا کے گلیاں اعلان کیتا، وہ فلاں سید جڑا نا وہ دی حویلی چ دسترخوان سج گئے نے، کھانے لگ گئے نے، تے او دی طرف اعلان ہے، دعوت عام ہے، آ جاؤ۔ اگو ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں فمن اجاب الداعی، آپ فرماتے ہیں جنہیں اعلان کرنے والی دی گل سن کے مان لئی، تر پیا، داخل الدار، گھر وچ داخل ہو گیا، وَأَقَلَ مِنَ الْمَأْدَبَةِ، دسترخوان تو کھانا نعمت کھا لیاں، فَأَرْدَ السَّيِّدَ، اس سید نو خوش کر لیا۔ اور پتہ چلیا کچھ کھا کے خوش ہوندے نے، کچھ کھلا کے خوش ہوندے۔ سید نو خوش کر لیا۔ آؤ اپنی مثال دی حضور نے خود تشریح کر دیتی، یہ بھی سن لو۔ آپ فرماتے ہیں فسید اللہ، حضور فرماتے ہیں وہ سید اللہ کریم ہے، حضور فرماتے ہیں وہ سید سردار اللہ کریم ہے، وہ گھر جنت ہے۔ دسترخوان جڑا جنت ہے، گھر اسلام ہے، تے جڑا دعوت دے کے لوگوں کو سدن گیا ہے وہ محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ، تے جن نے من کے پیچھے تر پیا وہ میرے فرمان برداری کرنے والے امتی، وہ جنت میں جان گے۔ اتنی بڑی نعمت ہے جنت اللہ کریم نصیب کر۔ دیکھو نا کڈیاں خوش نصیب رات بھی ہوئے تو مصطفیٰ دی بات بھی ہوئے تے جنت میں پہنچان والا ذریعہ بھی ہوئے۔ مدینے کی راتیں بیداریاں ہیں، مدینے کی راتیں ہیں بیداریاں ہیں، حضوری کی باتیں ہیں سرشاریاں ہیں۔ یہ سارے نارنگ منڈی کے قریب حضرت قبلہ صوفی محمد افضل فقیر رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے صوفی شاعر عارف کامل، یہ انہوں دا کلام ہے۔ مدینے کی راتیں ہیں بیداریاں ہیں، مدینے کی راتیں ہیں بیداریاں ہیں، حضوری کی باتیں ہیں، حضوری کی باتیں ہیں سرشاریاں ہیں۔ دل و جاں ہے مانور
مانوس شہر نبی سے، دل و جاں ہے مانوس شہر نبی سے، دل و جاں ہے مانوس شہر نبی سے، کیوں نہاں ذرے ذرے میں غم خاریاں ہیں، مدینے کی راتیں بیداریاں۔ تے آخری شعر وچ اپنا تخلص ذکر کر کے کی کہندے نے، فقیر حزین پر کرم میرے آقا، فقیر حزین پر کرم میرے آقا، حجابات طاری ہیں، حجابات طاری ہیں، دشواریاں ہیں، حجابات طاری ہیں، دشواریاں ہیں، مدینے کی راتیں ہیں بیداریاں ہیں۔ جنہاں نو قریب تو وہ نظارے نصیب ہوئے جڑی میں روایت سنان لگا جناب عبداللہ ابن عباس تو چونکہ مروی ہے تے جناب عبداللہ ابن عباس دی حضور نال قربت دوری ہے، ایک تے نبی پاک دے سکے چاچے دے پتر نے، تے دوسرا رشتہ جو لکھاں کروڑا بندیاں دے ذہناں وچ نہیں ہے، دوسرا انہاں دا رشتہ ہے ام المومنین سیدہ میمونہ دے سگے بھانجے بھی نے عبداللہ ابن عباس، کہ دو سکیاں بہناں نے ام الفضل تے میمونہ۔ میمونہ ساڈی امی جان ساری کائنات دے مومنہ دی ماں، تے ام الفضل حضور دے چچا عباس دی بیوی، جنہ دے پیٹ وچوں عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے۔ یہ وہی ام الفضل جنہ کیا تھی جی میں بڑا ڈراؤنا خواب ویکھے ہے، کان قطعتن قطعت من جسدک ووضعت فی حجری، حضور میں خواب ویکھیا کہ تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ دیتا گیا تے میری جھولی وچ پا دیتا گیا۔ فقال رأیت خیرا، حضور نے فرمایا تو تے بڑا خیر والا خواب ویکھے۔ تالد فاطمہ انشاءاللہ ولدن ویکون فی حجرک، فرمایا میری بیٹی فاطمہ دے ہاں انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوئے گا، سب تو پہلے تیری گود میں آئے گا۔ حضرت امام حسین یہ ام الفضل جنہ خواب دیکھا تھی حضور دی چچی، اور دوسرا رشتہ حضور دی سالی بھی۔ روز نہیں گلا لبدیاں ہے۔ حضرت جناب عبداللہ ابن عباس حضور دے چچے سکے چچے دے بیٹے بھی نے، حسنین کریمین دے ہم عمر بھی دوست بھی نے، اور ام المومنین سیدہ میمونہ دے سگے بھانجے بھی۔ او ام المومنین جنہاں دی قبر اج نہ مکہ شریف وچ ہے نہ مدینہ شریف وچ ہے، بلکہ مکہ پاک تو تقریباً 22 کلومیٹر باہر مدینہ پاک والا جڑا روڈ ہے نواریہ محلے وچ سڑک دے بائیں طرف جنگلے دے اندر، جویں ساڈے لاہور تو اسلام آباد بلکہ ہن پشاور تک جو موٹر وے ہے نا، تے موٹر وے تے جنگلہ دونوں طرف، جنگلے دے اندر کوئی جانور کوئی بکری کوئی بھیڑ نہیں آ سکتی ہے نا۔ اسی طرح جڑا مدینہ پاک ہے نا موٹر وے مکہ پاک تو مدینہ جی اتنے بھی جنگل ہے، جنگلے دے اندر مکہ پاک تو مدینہ پاک تک کوئی شے نہیں سوائے ام المومن سیدہ میمونہ دے مزار دے۔ مکہ پاک تو 22 کلومیٹر باہر، چونکہ الحمدللہ سانو سعادت ملی ہے، اسی جدوں ہن قافلہ جاندا ہے الحمدللہ حضور کرم کردے نے بلا لیندے۔ اس سال دے 11 مہینیاں چ حضور نے 3 بار بلایا الحمدللہ، حج تے بھی بلایا، حج تو پہلے عمرے تے پھر بعد وچ بھی چند دن پہلے حاضری دے کے آئے الحمدللہ۔ تے پوری بس وچ میں اعلان کر دینا میک پڑھ کے بھائی فاتحہ شریف پڑھ رکھو، درود شریف اول آخر پڑھ رکھو، اسی ماں جی میمونہ دے قبر شریف دے کولوں گزرن لگے ہاں، چند لمحیاں بعد کھٹے رنگ دی سفیدی او کلی ہوئی دیوار تے بائیں طرف وہ دیوار چار دیواری نظر آن لگی ہے، وہ چار دیواری دی اندر ام المومنین سیدہ میمونہ دی قبر شریف۔ یہ تے سی عبداللہ ابن عباس دے حوالے نال بات، یہ کہندے نے میں نماز عشاء پڑھ کے
تے اپنے گھر جان دی بجائے اپنی ماسی دے گھر چلا گیا، کیونکہ حضور دا فرمان ہے جدا مطلب ہے ماں تے ماسی چ فرق کوئی نہیں۔ حضور فرماندے نے ماں تے ماسی کو چیز، ماں ماسی دی مثال ہے، ماسی ماں دی مثال ہے۔ میں اپنی ماسی خالہ دے گھر چلا گیا، میں مونا دے گھر عبداللہ ابن عباس بے تھڑک، تے میری خالہ نے جو رسول پاک واسطے بستر بچھایا سی نا، میں وہ اتنے جا کے سو گیا، کیونکہ نہ ماسی منع کر دی سی نہ رسول پاک روک دے سن۔ میں حضور دے بستر تے سو گیا، کہتے حضور کسی صحابی دی دعوت تے گئے سن، کسی دے گھر گئے سن نماز عشاء تو بعد، لیٹ آئے، جدو آئے دروازہ ہلن دی آواز آئی، پر میں جڑے مزے نہ ستا تھا نا میں نہ اٹھیا، حضور نے آ کے آہستہ آواز نہ فرمایا نام الغلیم بچونگڑا سو گیا ہے۔ غلام دا مانا بچہ تے غلیم تصغیر ہے، بچونگڑا۔ حضور فرماتے ہیں نام الغلیم بچونگڑا سوئے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں سن لیا ہے لیکن میں اٹھیا نہیں، اتنا سرور سی حضور دے بستر تے، میں لیٹیا رہا۔ حضور آئے، آپ بھی میرے نال اسے بستر تے لیٹ گئے۔ کہتے ہیں پھر تہجد دا وقت ہویا تے حضور اٹھے تے دیوار دے نال سی چھوٹا مشکیزہ پانی والا لٹکدا، ٹوٹیاں تے نہیں سننا۔ حضور مشکیزہ اتارن لگے وضو کرن لئی تے میری آنکھ کھلی سی، میں جلدی نال اٹھیا، میں مشکیزہ خود پھڑیا، وضو کروایا، پھر خود بھی وضو کر لیا۔ نماز تہجد تو بعد حضور اٹھے، میں نے بھی اٹھایا، اپنے سینے لایا، میں نے سینے لا کے تے حضور دعا کر دینے اللہم علمہ القرآن، اے اللہ کریم اس جوان قرآن دا علم عطا فرما۔ جو توجہ ہوئے تے جملہ ذہنہ چ منتقل کر لگا، پتہ چلیا مدینے دے والی جدے تے بڑا خوش ہون، انہوں یہ دعا دے دینے کہ اللہ کریم انہوں قرآن دا علم عطا فرما، انہوں معمولی نہ سمجھ، اس نعمت نو ایویں نہ سمجھ۔ بڑے بڑے محلہ والے، بڑے بڑے بنگلیاں، بلڈنگاں، کوٹھیاں، ٹینریاں، فیکٹریاں، پیٹرول پمپاں، جگیراں، جائیداداں، مارکیٹاں، منڈیاں، مکاناں، پلاٹاں دی ملکیت رکھنے والے اس رتبے نو نہ پہنچ سکے جو قرآن پاک دا علم حاصل کرنے والا جس بلندی تے پہنچ گیا۔ انہیں قریب رہن والا بندہ، انہاں دی بس دو گلاں سنانی ہیں، یہ ضمن وچ ناموس مصطفیٰ دی گل بھی آ رہی، اللہ کریم دی توحید دی عظمت بھی بیان ہو رہی، مصطفیٰ دی آمد دا مقصد بھی بیان ہو رہی۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصغر الغلام ل9 سنين ويحتمل في 14 سنة ويتم طوله ل21 سنة ويجتمع له عقله ل28 سنة وإذا بلغ 40 سنة عافاه الله من أنواع البلاء من الجنون والجذام والبرص وإذا بلغ 50 سنة رزقه الله الإنابة إليه وإذا بلغ 60 سنة حببه الله إلى أهل سمائه وأهل أرضه وإذا بلغ 70 سنة أثبت حسناته وهيت عنه سيئاته وإذا بلغ 80 سنة استحي الله منه أن يعذبه وإذا بلغ 90 سنة كان نصير الله في يده لم يخط عليه القلم بحرف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ کوئی عام لفظ نہیں، امام الانبیاء دا فرمان سنا ہے۔ جدن اسی محفلوں دا مقصد ہے بنا لیا نا ساری زندگی بدلے، علم وچ، عرفان وچ، پہچان وچ اضافہ ہوئے، قبر اشر دی کامیابی دا سامان ملے، رب کریم نال صلح دا طریقہ ہاتھ آئے، کامیابی دی سند نصیب ہوئے، جدن نے معیار رکھ کے محفلاں چاہے، جدن نے سوچ رکھ کے جلسے سنن آئے، جدن نے ذہن بنا کے حضور دی گل بات سنن آئے، وہ دن تقدیر سنور جائے گی، معلومات وچ نورانی اضافہ ہو جائے گا، اللہ کریم دی دوستی دی سند ہاتھ آ جائے گی۔ یہ بھی کوئی معیار ہے کہ طرز کیسی سی، بڑکاں کیسیاں سن تے لبو لہجہ کیسا سی تے ویکھو بلے بلے جی ایک شعر نو 70 طریقے نال پڑھ پڑھ کے نہ سنایا، بڑی گل ہے جی۔
شعر چلو ذوق واسطے برا نہیں، پڑھ لینا چاہیے، بندیاں دی محبت وچ، درد وچ، سوز وچ اضافہ ہو جائے۔ مقصد قرآن و حدیث سیکھنا اور سکھانا۔ جب مقصد ہی نہ حل ہوئے تو پھر اور چیزاں دے بیکار جان گی۔ حدیث پڑھی ہے جناب عبداللہ ابن عباس تو روایت ہے، کتاب دا نام الخصال المکفرہ لذنوب المتقدمۃ والمتاخرہ۔ ہائے افسوس، اج بڑیاں پڑھائیاں، بڑیاں ڈگریاں، بڑیاں پہنچ حاصل کر لی جی، پاکستان چ دے علم دی تکمیل نہیں ہوئی، ہن ڈگری حاصل کرنے واسطے بیرون ملک گیا ہے، ہن جرمنی گیا، فلاں ملک وچ گیا ہے، اپنے بزرگاں دیاں لکھیاں کتاباں چوں ایک کتاب دا نام بھی نہیں سکھیا۔ میں جڑی کتاب دا نام لیا اس کتاب دا نام اتنا ستھرا ہے، او دا معنی اتنا عظیم ہے، معنی ایمان تازہ کر دیندا ہے۔ الخصال المکفرہ لذنوب المتقدمۃ والمتاخرہ، امام حافظ ابن حجر اسقلانی دی کتاب ہے، اور حضور دی امت دے علماء چوں او جنے نے ابن حجر اسقلانی، انہاں دے دور وچ 90% حاجیاں نو کعبے تے پہلی نظر پین لگیاں اے دعا کردیاں سنیا گیا کہ اللہ کریم سانو بھی ابن حجر اسقلانی ورگا حافظہ تے علم عطا کر دے۔ 90% حاجیاں نو میں دعا کر دیا سنیا گیا انہاں دے زمانے چ، یہو جا اللہ کریم نے ابن حجر اسقلانی نو حافظہ اور علم عطا فرمایا۔ انہاں کتاب لکھی الخصال المکفرہ لذنوب المتقدمۃ والمتاخرہ۔ کتاب دے نام دا معنی سنو خوش ہو جاؤ گے۔ کتاب دے نام دا معنی بندے دیاں او نیکیاں جو بندے دے پچھلے گناہ بھی مٹا دیں تے آن والی زندگی دے گناہ بھی مٹا دیں۔ حالانکہ کئی نیکیاں پچھلے گناہ تے مٹا دیں دی، پر آن والی زندگی دے گناہاں نو مٹان دی ذمہ داری تے حج جیسی وڈی نیکی بھی یہ ذمہ داری نہیں چک دی۔ یہ سمجھ رہے ہو میری گل تے غور کرو۔ حدیث پاک بیت اللہ شریف تے نظر پہ حج بندہ حج کر کے آئے تے فرمایا گناہاں تو انج پاک ہو گیا جویں اج ماں دے پیٹ چوں پیدا ہوئے، لیکن جے حج کرنے تو بعد کوئی چند چڑھا دے، کوئی کسی نو قتل کر دے، کسی دا حق ضائع کر دے تے حج دا ذمہ دار؟ بولو، حج تو بعد جڑی نافرمانی کیتی یہ حج دی معافی دا ذمہ دار نہیں۔ لیکن ساڈے آقا کریم نے کچھ ایسیاں نیکیاں بھی دسیاں نے، فرمایا وہ پچھلے گناہ ہی نہیں آن والی زندگی دے گناہ بھی مٹا دیں گی۔ وہ کیڑیاں نے؟ انہاں نیکیاں تے مشتمل ابن حجر اسقلانی نے پوری کتاب لکھی 500 صفحیاں دے قریب، جدے وچ نیکی وہ دسیاں نے کہ بندے نیکی ایک کیتی ہے انہیں بیک وقت پچھلے گناہ بھی مٹا دیتے، آن والی زندگی دے سارے گناہ ختم کر دیتے۔ وہ دی مثال ایک سن لو، اسے کتاب چ فرماندے نے من قد مکفوفن 40 خطوہ، جڑا بندہ کسے نبی نے دا ہاتھ پھڑ کے ہمدردی کردا ہویا 40 قدم چلیا۔ کی کیتا؟ یہ میاں صاحب فرماندے نے نا میں انا تے تلکن راستہ کیوں کر روے سنبھالا، تھکے دیمن والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا۔ حضور فرماندے نے جڑا کسے نبی نے ہاتھ پھڑ کے 40 قدم چلیا، کنے قدم؟ اللہ کریم دی خوشنودی واسطے 40 قدم نبی نے ہاتھ پھڑ کے چلیا۔ مدینے دے والی فرماندے نے اللہ کریم اتنا خوش ہو جاندا ہے او دے پچھلے ہی نہیں آئندہ زندگی والے بھاویں کروڑاں گناہ ہون اللہ کریم او بھی بخش دے۔ یہ تے ایک مثال سنائی ہے نا، او دے چوں نا سینکڑوں حدیث مبارکہ ہو نیکیاں جمع کیتیاں نے جڑے پہلے گناہ بھی مٹا دیں تے پچھلے بھی۔ او دے وچ میں حدیث پڑھ کے سنائی، میرے آقا کریم فرماندے نے جدوں عمر ہو جائے پیدا ہونے والے بچے دی 9 سال، کنی؟ دودھ والے دانت انہاں دی تکمیل ہو جاندی، جدوں عمر ہو جائے 14 سال جوانی دی دہلیز تے قدم رکھدا ہے، جدوں عمر ہو جائے 21 سال او دا قد پورا ہو جاندا ہے، جدوں عمر ہو جائے 28 سال۔ یہ پکیاں گلاں میرے حضور تو سوا اور کر بھی کوئی نہیں سکتا۔ آپ فرماندے نے جدوں عمر ہو جائے 28 سال اللہ کریم دی طرفوں بندے نو جنی عقل ملنی ہوندی ہے صرف 28 سال تک ملدی۔ ولا یزاد بعد ذلک عقلا الا بالتجارب، حضور فرماندے نے 28 سال تو بعد
بندے دی عقل وچ رائی دے دانے جنہ بھی وعدہ نہیں ہوتا. حضور فرماتے 28 سال تو بعد عقل چ اضافہ نہیں ہوتا الا بالتجارب. حضور فرماتے نے ہاں تجربیاں نال عقل چمکدی رہے گی، تجربیاں نال نکھردی رہے گی، تجربیاں نال سنوردی رہے گی، ودڑی نہیں، زیادہ نہیں ہونی. عقل بندے نو اللہ کریم دی طرف جو ملتی ہے صرف بولو جڑا جاگ دے وہ بولے 28 سال تک ملتی ہے بس. تے فرمایا جدو عمر ہو جائے 40 سال کنی صاحب عمر چھپانا گناہ ہے، عمر دا اظہار کرنا ثواب بھی ہے، سنت بھی ہے. داڑھی بنا کے کو عمر چھپا کے جوان بننے دی کوشش کرے تاوی انہیں حضور دا دل دکھایا ہے، تے جے کالیاں کر کے تے جوان بننے دی کوشش کرے تاوی حضور دا دل دکھایا ہے. حضور دی حدیث پاک ہے جدا مطلب ہے وے کہ بڑھاپا آئے تے بدل کے رکھ دیو، اتنا کو سواد کالے تو بچو، میں کالے تو بچو بدل کے رکھ دیو. کی مطلب؟ رنگ دیو، رنگ دیو. اللہ کریم خوش ہوئے گا. بڑھاپے دی نعمت بھیجی سی انہیں رنگ کے رکھ چھڈی. ساڈے مرشد کریم نباز قوم حضور قبلہ الحاج ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے حضرت دادا مرشد محدث اعظم علیہ رحمت آستانے سالانہ عرس شریف تے اوتھے آپ نے جدوں ہزاراں دے اجتماع وچ خطاب کے دوران جدوں مجمع اتاں ہو کے ویکھدا سی آپ کرسی دے اوتے کھلو گئے تے کھلو کے حضور محدث اعظم دے روضے وال اشارہ کر محمد نے رنگ لا کے سارے غیراں دے، رنگ لا کے سارے غیراں دے، سانو اپنا رنگ چڑھا چھڈیا، سانو اپنا رنگ چڑھا چھڈیا، سانو منگنا پیا نہیں در در تو، سانو منگنا پیا نہیں در در تو، ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا، ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا، ایسا خیر سخی نے. ہمیں جدو عمر ہو جائے 40 سال کنی بولو کنی کیا گلاں بھی یاد رکھیو. جدو عمر ہو جائے 40 سال حضور فرماندے نے ہون اللہ کریم اس بندے نو اینا تینا بیماریاں تو محفوظ کر دیندا ہے. من الجذام والجنون والبرس، پاگل پن دی بیماری، کوڑ دی بیماری، برس دی بیماری، اے 3 بیماریاں جے لگنیاں ہون تے 40 سال تو پہلے پہلے لگ دیاں، بعد وچ نہیں لگ دیاں. وَإِذَا بَلَغَ 50 سنہ جدو عمر ہو جائے 50 سال تشریح کریے دیکھ ایک جملہ پورا خطاب ہے. جدو عمر ہو جائے 50 سال کنی ادھی صدی، ادھی صدی میری عمر ادھی صدی تو زیادہ ہو گئی. اے ہوں جڑا 3 جون ہونا ہے 51 سال ہو جانی. 3 جون گزرے 50 سال عمر ہوئی. ادھی صدی اللہ اکبر. حضور فرماندے نے جدو عمر ہو جائے 50 سال تے کی ہوندا ہے؟ رزقہ اللہ لدعوت الیہ. جنوں ترجمہ سمجھ آئے اپنے آقا دی گل سمجھ آئے صرف وہ سبحان اللہ کے باقی منہ بند کر لیو جے پر گل سن لو پہلے. حضور فرماندے نے جدو عمر ہو جائے 50 سال اللہ کریم اس بندے دے دل وچ اپنی دوستی وچ اضافہ کر دیندا ہے. یہ دا صاف مطلب سمجھ آ گیا نا؟ یہ دا مفہوم مخالف سمجھ آ گیا نا کہ بندہ 50 سال دا ہو کے بھی جے نمازی نہیں بنیا، 50 سال دا ہو کے بھی جے نیکیاں چ اضافہ نہیں ہویا، 50 سال دا ہو کے بھی بندے دا پتر نہیں بنیا کہ انہوں تے نویں سرے مسلمان ہو کے سیدھی راہ اختیار کرنی چاہیے کہ مدینے دے والی تے بانگ چک کے اعلان کر دیتا ہے جدوں میرا امتی 50 سال دا ہو جائے وہ دے دل وچ رب کریم دی دوستی چ اضافہ ہو جاتا ہے، نیکیاں چ اضافہ ہو جاتا ہے. 50 سال دا ہو کے بھی ٹھیک نہیں ہویا. سمجھ جدوں عمر ہو جائے 60 سال کنی
حببہ اللہ الی اہل سمائہ و اہل ارضہ، اللہ کریم انہوں آسمان والیاں دا بھی محبوب بنا دیندا ہے، انہوں زمین والیاں دا بھی محبوب بنا دیندا ہے۔ کی مطلب؟ زمین والے بھی حیا کردے نے، آسمان والے بھی محبت کردے نے۔ وَإِذَا بَلَغَ 70 سنہ، جدو عمر ہو جائے 70 سال، گھبراؤ نا، حضور نے بہتا نہیں بیان کیتا، 9 تو 90 سال تک بیان کیتا ہے، بس 9 تو 90 سال تک، کیونکہ اوسط عمر دے درمیان جدو حضور قبلہ اشرف دا وصال ہویا نا نباز قوم دا، ایک رات پہلے سالانہ جلسہ سی، خطاب واسطے زیارت واسطے حاضری سی، مفتی متحدہ عرب امارات قبلہ مفتی محمد عباس رضوی صاحب مدظل حربی موجود سن، تو صاحب فرمان لگے ابا جی قبلہ نو ہسپتال چ لے کے آئے نے، زیارت کر لو۔ محمد رؤف صاحب دے لفظ سن، زندگی دا کی پتہ ہے، اوپر دی منزل تے اسی گئے زیارت واسطے، زیارت کر کے نیچے اترے، خطاب شروع ہویا تے اودے وچ اے حدیث میں پڑھی۔ اگلے دن جدو آپ دے وصال دی اطلاع ملی تے پھر صاحب محمد داؤد صاحب نال جدو ملاقات ہوئی تے فرمان لگے کیسا قدرت دی طرفوں تواڈے منہ چوں گلاں کڈھائیاں گئیاں، وہ حدیث پاک جڑی تساں سنائی حضور نے 9 تو 90 سال تک بیان کیتا ہے۔ قمری مہینیاں دے اعتبار نال قبلہ صاحب دی عمر مبارک 90 سال ہی ہوئی، شمسی مہینیاں دے اعتبار نال کچھ سال گھٹ ہے، قمری مہینہ چونکہ چھوٹا ہوندا ہے چن والا، او دے اعتبار نال 90 سال ہی عمر ہوئی۔ حضور فرماندے نے کہ عمر ہو جائے 70 سال، کنی تے ہن کی ہوندا ہے جاننا چاہندے ہو؟ فرمایا اثبت حسنات ہی و محیت عنہ سیئات، نیکیاں لکھنے والے فرشتوں نے حکم ہوندا ہے تہاڈا کام چل سو چل، گناہ لکھنے والے نے حکم ہوندا ہے بس قلم رکھ دیو، رجسٹر ٹھپ دیو، حکم ہوندا ہے ساڈا بندہ ساڈی فرما برداری کردا 70 سال نو پہنچ گیا ہے، گناہ لکھنے والے تہاڈا کام مک گیا ہے۔ سب کہہ دیو اللہ اکبر، اپنے عظیم رب دی کبریائی نو آفرین و تحسین پیش کر دیا کہہ دیو اللہ اکبر۔ نزا اور قبر اشر ویلے اس نام دی برکت چکھن واسطے کہہ دیو اللہ اکبر۔ نیکیاں لکھن والے حکم ہوندا تہاڈا کم چل سو چل، تے گناہ لکھن والے تہاڈی ڈیوٹی مک گئی ہے۔ فرمایا جدو عمر ہو جائے 80 سال، کنی او دے بارے فیصلہ لکھ دیتا جاندہ ہے استحی اللہ منہ ان یعذبہ، اللہ کریم نے شرم آندی ہے انہوں عذاب دین لگے۔ وَإِذَا بَلَغَتِ 30 سنہ، آخری جملہ بولیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے، فرمایا جب عمر ہو جائے 90 سال، کانا سیر اللہ فی ارضہ لم یخط علیہ القلم بحرف، جب عمر ہو جائے 90 سال فیصلہ لکھ دیتا جاندہ ہے اے بندہ اللہ کریم دا عزت والا کہہ دیئے، اے زمین تے چلتا پھردا اللہ کریم دا عزت والا کہہ دیئے، انہیں جدو زندگی دی قید بھی تو چھٹنا ہے تے سدھا او دی بارگاہ تے جانا جدا کہہ دیئے، عزت والا کہہ دیئے، انہیں دے خلاف کو حرف نہیں لکھیا جانا، یہ اللہ کریم دا عزت والا کہہ دی۔ یہی تعلیم میرے تے تیرے پیارے آقا کریم دی، اے او نوری جد بارے چ اللہ کریم فرماندا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ کریم فرماندا ہے ابھی بس قرآن تانوں دتا ہی اس واسطے وے تسی اے دے ذریعے لوکاں نوں ہنیریاں نوں کڈ کے نور وچ لیاؤ۔ تے حضور انج نور وچ لیاندا، فرمایا میں معراج دی رات گیا تے بندہ پہلو اللہ کریم دے عرش دے نور وچ پہنچیا ہوا سی، ستا ہویا سی،
بوے نور شعور دے کھولے نے جو بول نبی نے بولے نے. اتنی عظمت والا نبی ہوئے تو کوئی اس نبی دی توہین کرے تو مومن برداشت کرے گا؟ حضرت زیاد بن ارقم کھڑے سن، بچپنا سی، یعنی اس ویلے 14 14.5 سال 15 سال عمر ہوئے گی. حضور حضرت سعد دی بیمار پرسی واسطے گئے، بخاری شریف گئے تے حضور اس دن بیٹھے سن دراز گوشت تے. دراز گوشت کہندے نے گدے نو، حضور دی سنت ہے عاجزی. دراز گوشت تے بیٹھے تے اتھوں گلی دے موڑ تے تھڑے تے بندے بیٹھے وچ منافقاں دا سردار چودھری بن کے بیٹھا وچ. تے ہن او دے دل وچ سی کھوٹ، حضور نو ویکھ کے تے برداشت نہ ہویا تے ہن انہیں اتو کلمہ بھی پڑھیا سی. اتو پڑھیا سی نا. اچھا ہن انہیں وہ جڑا اتو کلمہ پڑھیا او دا بھرم بھی رکھنا تے جڑا دل دے وچ کھوٹ ہے او بھی کڈنا، او بھی گل کرنی. حضور نو کی کہندا اپنے منہ اگے رکھ کے نا رومال تے حضور نو کہندا نہیں کہانی واللہ لقد ذانی نتن حمارک، اپنے گدے دا منہ پیچھے کرو، اللہ دی قسم ہے تواڈے گدے دے نتھنیاں دی بدبو نے مینوں بڑی تکلیف دتی، پیچھے کرو دا منہ. بظاہر انہیں حضور نو کچھ نہیں کیا، لیکن عاشق سمجھ جاندے نے انہیں ناموس مصطفیٰ تے حملہ کیتا. مومن سمجھ جاندے نے کہ انہیں ناموس مصطفیٰ تے حملہ کیتا. غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا کہ بولی کتے دا منہ رکھنے والا گورنر انہیں ناموس مصطفیٰ تے حملہ کیتا. میرے تے تواڈے پیارے نبی پاک دی عظمت و شان دی گل سنو. جدو منافقاں دے سردار نے کیا الیک انی، اپنے گدے دا منہ اپنے ول کرو، اللہ دی قسم ہے تے نتھنیاں دی بدبو ہوا نے مینوں بڑی تکلیف دتی. تے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اٹھ دی جوانی، جسم غصے نال تھر تھر کمبل لگ پیا تے منافق نو سدھا ہاتھ کر کے کہن لگے واللہ انت سلیل قلیل مغبد فی قومک ومحمد فی عز من الرحمن ومودۃ من المسلمین. ناموس مصطفیٰ دے تحفظ دی محفل کرنے والے ہو سنو. زید بن ارقم کہنے لگے اللہ دی قسم تو ذلیل، تو کمینہ، تو گھٹیا، تو کٹیا، تو کمینہ، تو ذلیل. میرا نبی اللہ کریم دی بارگاہ وچ بھی عزت والا ہے اور مومنہ دی نظر وچ بھی عزت والا ہے. ہن لگا گل نو ٹالن، کہنے لگا او جوان تو میری گل سمجھیا نہیں ہے، میں تو غلط مطلب لے لیا. کہ بس رہ گستاخی کرے ناموس مصطفیٰ تے حملہ کرے کہ آخر تو سانو سمجھ نہیں آئی. سونا گالی کوئی کر کے میں گل مکمل کر لگا، لیکن توجہ کریو. یہ غزوہ بنی مستلق، غزوہ بنی مستلق تے موقع تے انہیں بندے چھڑے سن کہ اے جنگ وچ کدی مسلمان آپس چ لڑا دیو نا تے بڑا انعام دیاں گا. وہ دو بندے خوہ چ پانی کڈن لگے، دوواں دے ڈول ٹکرا گئے. ایک دا ڈول ڈگ پیا خوہ چ، رسی سنے ڈول گیا، انہیں انہوں چپیڑ مار دیتی، انہیں انہوں مار دیتی. ایک نے کہا یا معاشر الانصار، یا معاشر المہاجرین. انصار و مہاجرین تلواراں چک کے ادھر نوں دوڑے، آواز آئی. حضور نو پتہ چلیا، آپ جلدی جلدی درمیان وچ آ کے حضور نے ہاتھ چک لے. ما دعوال جاہلیہ، آپ فرماندے نے میں کی جاہلیت والیاں گلاں سنن دیا، آپس لڑن لگے ہو. صحابہ نے تلواراں سٹ دتیاں، ایک دوسرے دے گلے مل گئے. منافقاں دا سردار خیمے دے وچوں تھوڑا جہا پردہ چک کے ویکھن ڈیا سی کہ میری چال کامیاب ہوئی کہ نہیں. جدوں انہیں ویکھیا تے آپس جپیاں پاندے نے پے، ملدے نے پے، اپنی دندیاں انگلاں تے وڈ کے نا، اپنی انگلاں کٹ کے دندیاں وڈ کے کہندا انا واللہ ان رجعنا المدینہ لا یخرجن العز منها الاذل. استغفر اللہ. کہنے لگا اسی مدینے پہنچ لئیے. وہ جڑے 3-4 بندے او دے کول بیٹھے سن نا، انہاں کہندا سی مدینے پہنچ لئیے، مدینے پہنچ لئیے. اسی الیاذ باللہ استغفر اللہ.
کہنا اسی عزت والے انہاں ذلیلاں نو کٹ دیاں گے مدینے چ، اسی کٹ دیاں گے انہاں نو۔ اس ویلے بھی عبداللہ بن رواحہ نے منہ بنیا، واپس مدینے شریف کو جان لگیا نا قافلہ، تے سکا پتر عبداللہ بن ابی دا سکا بیٹا مصطفیٰ دا سکا عاشق سی، انہوں کسے دسیا تیرے پیو نے اے بکواس کیتی، انہیں اپنے باپ دی ڈاچی نو جھٹکا دے کے بٹھایا، ڈاچی دے گوڈے تے رکھیا پیر، تلوار کڈی باہر، گرے بان پھڑیا سکے پیو دا پتر نے۔ کیا باپ جس زبان نال میرے نبی نو ذلیل آکھیا ہی اس زبان نال اپنے آپ نو ذلیل کہے، وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، وگرنہ میں تیری توہین لا دیاں گا، کہے اپنے آپ نو ذلیل۔ میرے نبی نو ذلیل کہنے والیا اپنے آپ نو ذلیل کہنے دے قتل کر دیاں گا۔ کسے حضور نو دسیا یا نبی اللہ او ویکھو پتر نے باپ دا گریبان پھڑیا جے، تہاڈی وجہ تو باپ نے گستاخی کی تھی، بیٹے نے گریبان پھڑ لیا، حضور جلدی نہ لائے، میں عبداللہ پیچھے ہٹ، تیرا باپ عبداللہ دی آنسو نکل آئے، پیچھے ہٹ گئے، حضور تہاڈا حکم ہے۔ اج دنیا ویکھ دی جے تسی نہ منع کر دے تے میں اپنے باپ نو مدینے چ قدم نہیں سی رکھن دینا، اینو گھر نہیں سی وڑن دینا، میں بھاویں انہیں بنایا گھر میں نہیں سی وڑن دینا، مدینے دی گلی چ پیر نہیں سی رکھن دینا، کعبے تے رب دی قسم حضور جے تسی نہ منع کر دے نہیں سی وڑن دینا میں۔ باپ کی ہے تے بیٹا کی، کنا فرق ہے۔ او میں خانے تے ساکی دا کی شکوا، او میں خانے تے ساکی دا کی شکوا، فرق اپنے اپنے پی ندائے، جو مقام حاصل منن والیاں نو او مقام نہیں نکتا جی ندائے، نامے یار دے جند جے لا دئیے، مزہ آوے پھر مرن تے جی ندائے، اے کھلے ہٹ سردار بازار دنیا، سودا اپنے صدق یقین دائے۔ یہی ناموس مصطفیٰ جی خاطر صحابہ نے ثابت کیتا کہ پکے تو پکے تے سکے تو سکے رشتے بھی قربان کیتے جا سکتے ہیں، پر مصطفیٰ دی ناموس دا سودا نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ دی عزت دی بات ہوئے تے ہر شے قربان کر دیتی جائے۔ صاحبو یار زندہ صحبت باقی، اللہ کریم ساری حاضری قبول فرمائے، اللہ کریم اس مسجد دی رونقاں چ اضافہ فرمائے، مسجد دے خطیب و امام نمازی اہل محلہ سب نو خیر و آباد رکھے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔